دوستو جس طرح ارطغرل غازی بہادر تھے، بالکل اسی طرح ان کے بیٹے عثمان غازی کا بھی کوئی ثانی نہیں تھا، اور یہ وہی عثمان غازی تھا جس نے پوری سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈرامہ سیریل قرلس عثمان کے 5 سر قلم کر دینے والے مناظر دکھائیں گے۔ ناظرین ویڈیو کے تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے۔ نمبر 5 آؤ مگیلا۔ دوستو آؤ مگیلا صوفیہ کے کمانڈروں میں سے تھا۔ یہ ایک غار میں عثمان کو نقصان پہنچانے کی نیت سے چھپا ہوا تھا، مگر عثمان ان کے ارادے جان گئے اور ان پر اٹیک کر دیا۔ آؤ مگیلا کے باقی ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد عثمان اپنے تیز ترار تلوار سے اس پر وار کر دیتا ہے اور اس بدبخت کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4 کالانوس۔ دوستو کالانوس بھی صوفیہ کا ایک خاص کمانڈروں میں سے ایک تھا اور یہ صوفیہ کو پسند بھی کرتا تھا۔ صوفیہ نے اس کے ذریعے اپنے خاوند کو قتل کروا دیا، مگر الزام عثمان پر لگا دیا۔ عثمان سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور وہ بیس بدل کر ان کے قلعے میں پہنچ گیا۔ یہ قلعے میں اس سلسلے میں آیا تھا کہ یہ پتہ لگا سکے کہ قتل کس نے کروایا ہے، اور جب عثمان کو پتہ چلا کہ اس کام کے پیچھے کالانوس کا ہاتھ ہے تو اسی وقت وہ کالانوس کو پکڑ کر اس کا گلا کاٹ لیتے ہیں۔ نمبر 3 علی شار۔ دوستو علی شار منگولوں کا ایک کمانڈر ہوتا ہے اور مسلمان صرف برائے نام ہوتا ہے۔ یہ منافق منگولوں کا ہر حکم مانتا تھا، جس کی وجہ سے عثمان غازی نے اس کمبخت کو پکڑ لیا اور اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کا نیت کر لیتا ہے۔ یہ منظر بھی بڑا شاندار ہوتا ہے جس میں علی شار کو سزا ملنے والی ہوتی ہے کہ منگولوں کا کمانڈر صوبہ تائی موقع پر پہنچ جاتا ہے اور صوبہ تائی نے سب کے سامنے آ کر اعلان کر دیتا ہے کہ حاکم اعلیٰ کا حکم ہے کہ علی شار کو رہا کر دیا جائے، نہیں تو تمام مسلمان مارے جائیں گے۔ یہ سن کر عثمان غازی کو غصہ آ جاتا ہے اور خوش نظر آنے والے علی شار کا سر قلم کر کے اسے جہنم کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ نمبر 2 بالا گائے۔ دوستو بالا گائے نے چال چلی اور خیالات میں عثمان غازی کو گھیرے میں لے لیا، مگر عثمان غازی بھی ارطغرل غازی کا بیٹا تھا، وہ ایسے کسی کے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ عثمان پہلے سے ہی بالا گائے کا شکار کرنے آیا ہوتا ہے اور جیسے ہی بالا گائے عثمان غازی پر حملہ کر دیتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ عثمان غازی بالا گائے کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ وہاں صوفیہ آ جاتی ہے اور بالا گائے نے چونکہ صوفیہ پر بہت ظلم کیے ہوتے ہیں تو صوفیہ عثمان سے کہتے ہیں کہ اس ظالم کا مر جانا ہی بہتر ہے، اور جیسے ہی بالا گائے عثمان پر اٹیک کرنے والا تھا کہ عثمان نے اپنا تلوار ہوا میں لہرا کر بالا گائے کو درمیان سے ہی چیر دیا۔ نمبر 1 صوفیہ۔ دوستو شہزادی صوفیہ شروع سے عثمان غازی اور بمسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے پیش نظر عثمان نے بھی بمسی کے ساتھ مل کر ان کے قلعے پر حملہ کر دیتا ہے اور تمام عیسائیوں کو جہنم واصل کر کے قلعے میں صوفیہ پر بھی پہنچ جاتا ہے، جہاں ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور عثمان نے اپنا تلوار صوفیہ کے پیٹ میں مار دی اور اسے ایک تھپڑ مار کر قلعے سے نیچے گرا دی، اور یوں ایک مسلمانوں کے بڑے دشمن صوفیہ کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔
دوستو یہ تھے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے چند ایسے دشمن جن کو عثمان غازی نے اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کر دیا۔ دوستو ان سب میں سے کس دشمن کی موت نے آپ کو مسرت بخشی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ والسلام۔